جناب حضرت مولانا نقیبی محفل جناب قبلہ حافظ خادم حسین صاحب زیدہ مجدہ، جناب محترم حافظ سید امیر صاحب اور غالباً مولانا محمد نیاز صاحب چشتی تشریف کون لائے، چلو اسی نا چینے پہ جناب قاری محمد اشفاق صاحب تشریف لائیں جی، آئے بیٹھے اگے تشریف گھنا ہونا. قاری اشفاق صاحب مہربانی فرمو جی، اللہم مجد فضید. اور محترم جناب عاقب ذیشان صاحب جنہ دی بالخصوص وسادے دی وجہ نال اللہ رب العزت اج سانو ساریاں نو حضور سونی دی سونی ذکر دی محفل نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ اشکان مصطفیٰ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامان دی ایک کاوش اے محبت اپنی برگاوش قبول اور منظور فرمائے. مرحبا جی. اور آج دی یہ خوبصورت محفل پاک برائے سال شباب درویش مرد کلندر میاں فقیر جان محمد صاحب عرف جانا دادا انہاں دی یاد دے اندر اور انہاں دی سال شباب واسطے یہ خوبصورت محفل پاک دا اہتمام ہے. ماشاءاللہ تسا پنڈال بڑے آسن انداز وچ سجایا اور ساؤنڈ بھی ماشاءاللہ صرف میرے پسندیدہ نہیں بلکہ تمام تھوڑے علاقے دے پسندیدہ ساؤنڈ ہے. محترم جناب شہد صاحب بڑی محنت کر کے دور دراز تو دعوت خیل تو تشریف گھننا میں تو ویسے میں نے آج پتہ چلے کہ نہ دے بڑا کلیوز رشتہ اور تعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. اللہ اس تعلق نو اس محبت نو پیار نو مزید برکت عطا فرمائے. اور بالخصوص تو سارے میانا والا اور گردونوا جتنوں دور دراز تو سنگی ساتھی تشریف گھننا ہے. اللہ تعالیٰ معصوم بچیاں تو لے کے بزرگ نوجوان سب ساتھیاں دے اللہ تعالیٰ سب نو قدم قدم تے بے شمار نیکیاں نصیب فرماوے. اور قدم تو سن چاہو یا نہ چاہو مالک کو دعائے اللہ نیکی ضرور عطا فرماوے. پچھلی محفل تے محترم جناب کتب خان صاحب تشریف فرماوے تے میں دعا مانگی. میں کہا قدم قدم تے تو نہ دے پھر کیری ڈبی دی نا ٹیر پنچر ہو گیا تے اسی ولے ویندے تے میں نو بھائی کتب خان کھڑا کی دیا کہ استاد دواری دعا قبول تھی گئی پیدل ویندے پہ قدم قدم تے نیکیاں قبول. میں کہا جی میں اس واسطے تو دعا نہیں سی مانگی. بہرحال اے انہاں دی محبت ہے ہو سکتا ہے ایو جو ہے محبت والے لوگاں دے صدقے اللہ ساری محفل قبول فرماوے. تھوڑی محبت بہرحال بلاندے ہو اللہ تعالیٰ اے عقیدت اے محبت اپنی برگاوش قبول فرماوے. اب ابھی جی وقار ایک ذہن میرا اپنا خطاب دسی اور ایک حافظ سید امیر صاحب نے میرے ذمہ موصول آیا ہے. اس تو علاوہ جڑی میری اپنی عادت ہونی ہے صلاحی گفتگو وہ بھی نال تھی سی انشاءاللہ العزیز جتنا تھوڑا ذوق ہو سی اتنا بولیں گے. سردی ہوئی سی جدو تسی گھروں نکلے تھے لگی ہن سردی کوئی نہیں ٹھیک ہے جی. سردی ہوں ویلے جڑی ہے وہ ہوئی ہن ہر شے ختم ہو گئی. بزرگانوں معافی ہے جڑے نوجوان بیٹھے ہو گونڈاں تو ہاتھ لا لو متھلی مار بو یا تو زانو تھی باؤ تاکہ پتہ لگے سردی دے موسم وچ سنی میلاد سننا بھی جان دین تے بیان کرنا بھی جان دین. اور بالخصوص ایک ولی مرد درویش اللہ دے ایک پیارے بندے دے قرب وچ بیٹھے ہیں تے ہو سکتا ہے سارے اعمال اس سطح دے وال نہ ہون لیکن جنہاں دے مازار جنہاں دی قبراں زہری کنڈیشن دے اندر روشن نے میرا یقین ہے اے مرد درویش اے جانا دادا ضرور اج آپ بھی راضی ہو سن آپ دے روح بھی راضی ہو سی کہ میرے لگدیاں نے میرے محبت والیاں نے عقیدت منداں نے میرے پڑوس وچ میرے قرب وچ خدا دا ذکر بھی کرویندے پین مصطفیٰ دا ذکر بھی کرویندے پین. اب آبی جی وقار بڑی خوش نصیبی ہے پرفتن دور دے اندر کئی دور دراز تو تشریف گھننا ہے. میں سمجھدا انہاں دی اے محبت خلوص اور انہاں دی محنت اساں سارے کو ودھا ہوئے. میں تا
اطلاع ملی ہے پیغام ہویا اشتہار چھپن تے میں آیا باقاعدہ پیغام ہویا ہے لیکن او دوست جنہیں صرف اعلان سنے گئے تے او تشریف گھننا ہے سب تو بڑی خوش نصیب ہو انسان تو اب بابی جی وقار قرآن مجید فرقان حمید دی جو میں آیت کریمہ پڑھی ہے اس دا ترجمہ سماعت فرماؤ گفتگو شروع کرن دیا تسی تیار بیٹھے ہو میں گفتگو شروع کرن سبحان اللہ میرے بڑے اچھے دوست نور حسین شاہ صاحب بلال حسین شاہ صاحب نے فرمیش کی تھی جی پشتو دینات تے میں انہوں بچا کے رکھے میں کہ انشاءاللہ آخر تے پڑھساں جیرے لے میلہ مکن دیا سی تے نیندر لوگوں نے چڑھن والی ہو سی پھر ہوں ویلے فرمیش پوری کیتی جا سی کدی انج بھی تھی سکتا ہے میں ہون پہلے فرمیش پوری کران تے شاہ صاحب ہونا پہلے چلے ونجن اے نہیں تاکہ میری تقریر سنن تے آخری تے میں فرمیش پوری کرن اے بھی اساں علماء دا ایک طریقہ ہوندے ہے نا اس وجہ نال میں آخر تے فرمیش رکی پشتو دینات انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے ابتدا وچ تسی لکھا مٹھی جی سبحان اللہ سنو نہیں اس نو مٹھی جی نہیں آندی چاسنا لاوے گی سبحان اللہ تو سن جتنے آباب بیٹھے ہو ایک دفعہ ایک کے بعد سبحان اللہ کو پتہ نہیں کتنی تسبیحیں بڑھ ویسے تے دادا میاں صاحب کتنے راضی تھی ویسے قرآن مجید فرقان حمید مشہور وفاق سونا رب ارشاد فرمے دے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والیو اطیعوا اللہ میں اللہ دی اطاعت کرو میں اللہ دی گل منو واطیعوا الرسول اور میرے محبوب دی اطاعت کرو میرے محبوب دا کہنا مانو میرے محبوب دی گل تے عمل کرو میرے محبوب دا آکھا منو میرا نبی چھانو جو کچھ آکے اس نو محبت تے پیار نال سنو بھی صحیح او دے تے عمل بھی کرو یا اللہ جے تیں کہہ چھڈیا اطیعوا اللہ اساں تے اللہ دا آکھا موڑنا تو کوئی نہیں سی پھر یار دا ذکر کیوں کر چھوڑیے یا اللہ جڑا تیرا آکھا مننے جنت بنائی ہے تیں جنت وساڑی بھی تیں بندے اسا تیرے ہاں تیں نال ایک قید لا چھوڑی کہ میں اللہ دا بھی آکھا منو میرے یار دا بھی آکھا منو جدہ آیت اتری موویلے کئی لوکاں نے شور مچایا سی ویکھو نا اللہ دا آکھا پہلے ہے جڑا اللہ دا آکھا من لوے نبی دا نمی مننے تا گل چلوے سی اللہ فرمایا ان تھیو تھانو میرے یار دی عظمت تے شان تے رفت تے بلندیاں تے مقام دی فضیلت دا پتہ کوئی نہیں لگیا میں تے ات کہہ چھڑیا اللہ فرمائے دے میں فرما چھڑیا یا ایوہ الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فرمائے ایک دوسری مقام دیتے اللہ اعلان کر چھوڑیا فرمایا سب تو پہلے میرے یار دی اطاعت فرماؤ پھر میں اللہ دی اطاعت کرے سبحان اللہ و اطیعوا الرسول فقد اطاع اللہ فرمایا جیڑا میرے یار دی اطاعت کرے گا در اصل بے شک میں اللہ دی اطاعت فرماوے گا مطلب کیا اللہ فرمایا جیڑا آکھا میں کہہ چھڑیا جیڑا حکم میں خدا نازل کر چھوڑیا او میں ڈریگ تھوڑے سینہ تے تا نہیں پہنچایا ربا کہیں دی سینے تے اتارائی فرمایا اس سینے دنا علم نشرہ چہرے دنا ودہا ہے سبحان اللہ او سینہ علم نشرہ والا چہرہ ودہا والا زبان وما ینتقو عن الہوا والی اور او ذات مصطفیٰ والی جس دے سینے تے میں خدا نے حکم نازل کر چھوڑیا فرمان میں خدا دائے زبان مصطفیٰ دیئے سبحان اللہ جیڑا حکم اللہ فرمے دے میں دے چھوڑیا میں اللہ دا حکم بھی منو میں اللہ دی تابیداری بھی کرو میرے یار دی تابیداری بھی کرو ربا کی بھی کریے فرمایا جی میں میرے حبیب نے کہہ چھڑیا دوسرے مقام تے جو میں آیت کریمہ پڑھی ہے اللہ سونا فرمے دے وما آتاکم الرسول فرمایا دنیا والو جیڑا میرا یار کوئی چیز دے گھنے سبحان اللہ میرا یار میرا حبیب جیڑی شاید تھانو دیوے چاہ او گھنو جیڑی شاید وما اتاکم الرسول فخذوہو وما نہاکم انہو فانتہو واتقوا اللہ فرمایا جیڑی شاید میرا یار تھانو دیوے میرا حبیب تھانو دیوے تو سن گھنو جتھو میرا یار تھانو روکے اتھو روک ونجو حکمیں اٹل ہو گیا نا سونے رب نے گل مکا چھوڑی فرمایا جتو سونا روکے روک ونجو جیڑی شاید دیوے انکار نہ کرو گھن کنو ہون میں دسا کہ حضور دی تابیداری خدا دی تابیداری کائیں کیتی تھی کیویں کیتی توجہ ہے
اللہ سونے دی تابیداری کہیں کیتی تی کیویں کیتی اساں کونا اساں حضرت انسان کونا تھوڑی یہ گفتگو سمجھ کر لو تے پھر انشاءاللہ میں پینترہ بدلنے لگا جیڑی تھوڑا ذوق ہے وہ ذوق پورا تھی سی مینوں پہلو اپنا رانجا راضی کرن لو آکو سبحان اللہ سبحان اللہ توجہ کیونکہ ابتدا وچ گفتگو سمجھ آویں تے سارا خطاب خود بخود سمجھ آویں دے اساں کونا حضرت انسان انسان دا شان عظمت مقام بہت نرالا ہے حضرت انسان نو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا فرشتان دیتے اللہ نے حضرت انسان نو فضیلت عطا فرمائی فرشتان کولو انسان دے سامنے تعظیمی سجدے کروائے بیٹھے ہو کے چلے گئے ہو سبحان اللہ فرشتیاں کولو اللہ نے انسان اگے سجدے کروائے تعظیمی سجدے کروائے ادب محبت تے پیار اللہ نے حضرت انسان دا اجاگر فرمایا اسا انسانا اسا اللہ دے نبی دے حکم منن دے سب تو پہلے کیل ہونا چاہیے سب تو پہلے انسان اللہ دے نبی دا حکم مننے اور کیل ہونا چاہیے اسنو لیکن اسی انسانا مدینے پاک دی سرزمین نہیں میں گفتگو شروع کرنے لگا توجہ فرماؤ مدینے پاک دی سرزمین میرے آقا کریم اپنے مسند تشریف فرما سرکار مدینہ دی خدمت وچ ایک یہودی آ گیا عرض کیتی ویلا جو پالا میرا دل کردہ ہے میں تیرا کلمہ پڑھا لیکن تھوڑی جے نکی جے شرط ہے سبحان اللہ آقا میرا دل کردہ ہے میں تیرا کلمہ پڑھا لیکن تھوڑی جے ڈاؤٹ ہے شرط میری کوئی شک شبہ چپی آیا میں تھوڑی زبان تو سندہ تو سادے اسا اللہ دے سچے رسول لیکن سونیا آج تائیں میں دلیل نہیں ویکھی کہ نبی عمر دی تیرے کو دلیل کیڑی ہے میرے نبی تا او شانات عظمت والے میرے نبی یہودی دی دل دا ارادہ بھی سمجھ گئے او دے سوالات بھی سمجھ گئے سونے آقا فرمایا جڑا دل چ ارادہ لے کے آئے ہیں انہوں بار کڈ دسنا تیرا کم میں تے دلیل منگنا تیرا کم میں پورا کرنا خدا دے نبی دا کم میں سبحان اللہ دس یہودی آدھے ویلج پالا او سامنے درختے اگر انہوں تسی حکم کرو انہوں بلاؤ تے جے تھوالے قدمہ چے آونجے میرے نبی فرمایا موڑو آدھے سونا کلمہ پڑھ لے سبحان اللہ ہون میں تھوالے کو بات پوچھ دا درخت دا مقام اچھا ہے یا انسان دا بولو تو صحیح تھوڑی جے بولو حضرت انسان دا مقام اچھا یا درخت دا انسان دا انسان دیا اکھیاں بھی ہیں درخت دیا اکھیاں انسان دے کان بھی ہیں درخت دے کان انسان دی زبان بھی ہے درخت دی زبان کوئی نہیں چوپا میرا خیال تھوالے پاس ہیں درختہ دے کان ہیں بلا لتاں کوئی نہیں بازو کوئی نہیں انہاں دے کان کوئی نہیں انہاں دے کھدر داتے لٹھے داتے رنگ رنگ دی سوٹ انہاں پائے کوئی نہیں لیکن درخت اللہ فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول گل نو گہرائی وچ سمجھو تے پھر چاسان دیئے اللہ فرمایا میں اللہ دا آکھا بھی منائے میرے یار دا آکھا بھی منائے میں اللہ دی تابیداری بھی کرائے میرے یار دی تابیداری بھی کرائے ہون اللہ دے نبی نے تے اللہ نے جو حکم عطا فرمائے آج ہر بندہ گربان جاتی میں سمیت پاوے میں کنے مننے او بوٹے نے کنے مننے سے سمجھ آندی پہ اباب دی وقار میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یہودی آکی یاد ہے او عرض کریں دے وے لج پالا غمخار نبی دلدار نبی سردار نبی وے لج پالا اے درخت نو کہہ دے تیرے قدمہ دے اندر آئے جاوے
میں کلمہ پڑھ لواں گا. میرے نبی فرمایا تو نہیں جاندا لیکن وہ درخت مینوں جاندا ہے. میں نادا جدا انج دے معاملات ہوندے نے وا تو ایم پی اے آپ نہیں وینا سیکٹری نو بھیجے لائے. میرے نبی فرمایا درخت سامنے میں نہ ویلا تو یہودی ہے چل چلا جا درخت نو سنیرا دے ویا. اونوں آکھیا اللہ دا نبی پیا بولے دئی ول ویکھی آندا یا کھڑ ویندا ہے. سبحان اللہ. جا تو آکھلا یہودی آدھے میں جدو ٹرانا تے میرے دل چ خیال آیا ہے میں تو اونجی نہ منے نہ بوٹا میری گل کی میں سنے گا. میں تو انجوی نہ منے نا اے درخت میرا آقا کی میں سنے گا. نہ ہی دے میں کن ویکھے نہ ہی دیا میں لتا ویکھیا نہ میں دی زبان ویکھی نہ میں دی اکھیاں ویکھیا. ایک کی میں میرا آقا من لے گا کی میں میرا گل سن کے ڈرے گا. یہودی آدھا میں گیا جدا درخت ٹینی پکڑی ہے ایویں ہلاوا دیتی ہے. میرے نبی دا چہرہ اڈئی واہ واہ. سونے نبی دا چہرہ اڈائی ہے. میرے نبی ویکھ رہے نے او یہودی ٹیڑی ہلا کے آدھا ہے وے درختہ اللہ دا نبی تینوں بلا رہی ہے. یہودی آدھے گل کہہ کے خوشی نہ ٹرایا درخت کی وے آگے گا لیکن یہودی آدھا ایک قدم دوجا چایا پچھے میں ویکھی ہے کھچکار دی آواز آئی ہے. درخت سجے ہلیا کھبے ہلیا اگے ہلیا پچھا ہلیا جڑا اکھاڑ کہ نبی دی خدمت جی ٹر رہا ہے. سبحان اللہ. کون ٹرا درخت. بولو تو صحیح. درخت ٹر آیا میرے نبی دی خدمت اندر یہودی آدھے ٹر آیا او منہ چگلی پا کے درخت پیارے لگے اگے نسان. درخت میرے نبی دی خدمت جی ٹر آیا جڑا نکل آیا میرے قریب آقا دی خدمت جی آ گیا. سرکار دے سامنے ایویں دور کھڑے ہو کے انہیں گچھی جھکا لے ایک کو گچھی دے اندر آواز آئی السلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا حبیب. سبحان اللہ. واجہ سلام پیش کیتا. یہودی نے جدو ویکھا نا تے اکا بکا رہ گیا. ہن بلا تساں دسو تھاڈے کول ایک گل نکی جے پوچھدا چٹا ڈی ہوے تے ہوا بھی آلے دوالے نہ ہوے تے بندہ راہ تے کلا ونجے پیا تے ہووی وی پرلا پول. سمجھ آندی بھائی؟ ہاں جی اے پرلے پاسے جڑا جتھے ڈاکے زیادہ لگدے. ہاں جی اے پول ہوے تے بندہ کلا ہی ہوے ہوا بھی نہ ہوے تے اچانک درخت ہلن لگ پوے بلا دسوا. ہاں جی ایمان جاتے راسی میرا خیال میں تا پیرا تو زمین نکل ویسی حال پورا شہر سن سی چٹے ڈی تے درخت ہلن لگ پیا ہوا بھی کوئی نہیں تے بلا سوچو تو صحیح نہ انہاں لوکاں دی ایمان دی کی کیفیت ہے جنہاں ٹر دے درخت ویکھے. توجہ نہیں جنہاں ٹر دے درخت ویکھے تے وات بھی کی آدھے. میرے نبی فرمایا حال دے آدھے سونیاں کلمہ پڑھساں لیکن ہن اینو آکھو موڑ اتھے چلا ونج. عجیب یقین کون ہے آدھے مڑ چلا ونج. حضور فرمایا وے درختہ مڑ واپس چلا جا. راوی فرمے دے اگے جی میں آیا سی نا ہن انہیں پاسا نہیں پرتایا پچھلے قدمہ تے مڑ ٹر گئے. سبحان اللہ. واجہ اور درخت بھی جان دائی مدینے والے نو کانڈ نہیں کرنی چاہیے پچھلے قدمہ تے والا چلے آ جتھو جڑ نکلی جڑ اتھائی جتھو موٹی بال نکلی اتھائی ایویں دا اویں کھلو گیا نہیں سی پتہ لگدا کہ درخت اکھڑے ہو یا کوئی نہ. ہن سرکار فرمایا حال دے آدھا سونا ہن انو آکھ ایدے ڈوک ٹینیاں انو آکھ ادھا چریوے ادھا اتھائیں تے ادھا تیری خدمت چاہوے. ڈو ٹینیاں ایویں ڈو گچھے نے انو حکم دے ہوا چری ونجے ادھا اتھائیں کھلوے ادھا تیری خدمت چاہ جاوے. سونے فرمایا وال آدھے سونا وقت کلمہ پڑھ سا ایڈا پکا پیڑا سونا انہوں کہہ دو ادھا اتھائیں ادھا. آج تو میرے خلے کو سوچی تو نہ ہو پائے بیٹھے. سبحان اللہ. وہ کہ پولیس والے شو دے آئے نو ڈیوٹی کر دے لگا کی منگسن ساکھ فقیران کھولو تو
تو ہی میں ڈرے بیٹھے ہو پیچھا پیچھا مڑ وے دے پایا کوئی شے کوئی نہیں خدا تعالیٰ نے آکھو سبحان اللہ ہاں جی جنہاں دے پابندیاں لانیاں انہاں تے لوگ لیندا کوئی نہیں سب تو وڈی و کمزور شودی قوم آج مولوی صاحب آج آیا ہویا میں تے پو ونجا ساڈے کول کی لبڑا نہیں یہ حلوہ شریف لبڑا نہیں ہاں جی او آوے سی ٹائم تے دے چھڑ ساں باقی انہاں سانو کی کرنا ہے بہرحال توجہ کرو اے نصیب دی گل ہے کوئی ذکر مصطفیٰ کرواون والا ہے کوئی رکواون والا ہے اے نصیب دی گل ہے نا جی سرکار فرمایا اچھا جی یا رسول اللہ اس نو کہہ دیو کٹی بننے ادھا تیری خدمت جا جاوے ادھا رہ جاوے میرے کریم آقا نے اشارہ کیتا فرمایا درختہ کی حالی وے درختہ کی سلائی سینہ چیرنا چالا یا کوئلہ راوی فرمے دائے درخت دی ٹیڑیاں بھی چلا دئی وے لج پالا عثمان دی چن کولو میں زیادہ کوئی نہیں جدہ تیرا اشارہ چن والو ہے او دو ٹکڑے ہو کے زمین تے آئے اشارہ کرنا تیدا کم میں سینہ چیر کی آنا میدا کم سبحان اللہ درخت دو ٹکڑے ہویا ایک اتھائیں دوجہ گچھا میرے نبی دی خدمت چے سونے فرمائے ہون آدھے سونے ہون دو جینو یا آونج او ملیا میرے نبی فرمائے ہون داس آدھے سونا انہوں کہے مل ونجے تے وال ونجے سونے فرمائے اجی آندیا جاندیا نہیں ہو ویکھیا اجی نہیں ہو ویکھیا آندیا جاندیا میرے نبی حکم کر چھوڑیا درخت والا اپنی جاتے سونے نبی فرمایا ہون حال لے تے قدمہ چڑھے گیا ہاتھ قدمہ تیرا کیا دے تیرے قدموں میں آنا میرا کام ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام ہے میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے یا رسول اللہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام ہے تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے ہر قدم پہ گرنا میرا کام ہے ہر قدم پہ گرنا میرا کام ہے ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے پڑھو ہر قدم پہ اٹھانا تیرا کام ہے میں گناہگار ہوں میں خطا کار ہوں میں گناہگار ہوں میں خطا کار ہوں مجھ گناہگار کو اے میرے آقا بخشوانا تیرا کام ہے اب یہ کار حدیث کیوں پڑھی ہے وجہ کی ہے اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ ایمان والے انہوں مخاطب کیتا ہے اللہ نہیں فرمایا یا ایوہ الجن اللہ نہیں فرمایا یا ایوہ السمرات اللہ نہیں فرمایا یا ایوہ الحیوان اللہ نہیں فرمایا حشرات نانا اللہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والیو میرا آنکھا بھی بنائے میرے یار دا آنکھا بھی بنائے ایک درخت میرے نبی نے اشارہ کیتا درخت میرے یار دی قدمہ چی آ گیا نبی دی قدمہ چی آ گیا درخت یار دائے ایدہ او اشارہ ہے خدا بھی نہیں موڑ دا میں کوڑا کہ نبی دا اشارہ موڑ نبی حضور دا اشارہ منیا یا نہیں منیا درخت انسان دا مقام اچھے درخت آنکھا نہیں موڑیا خود بندہ جھاتی پاوے گربان چھ میں کنے کنے آنکھیں موڑے نے سبحان اللہ کتھے آنکھیں سبحان اللہ اسا کی کچھ منی ہے حضور فرمایا الصلاة اماد الدین نماز دین دا ستون ہے
الصلاۃ مراج المؤمنین، نماز مومن دی مراج، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز سونے فرمایا میں محمد دی اکھیاں دی ٹھنڈا کے، حضور فرمایا مومنو پڑھی کرو قرآن دے اندر 80 تو زیادہ مرتبہ نماز دا ذکر آئے، لیکن تو میں کنی کچھ پڑھ دیا، اللہ فرماتا میں میرا یار جدا جانورانو حکم دے ہوا، جانور بھی یار دا حکم نہیں منے دے، اسی انسانوں کی حضور دا کھانا منے لے، لیکن وقت بھی سانی طلب ہے اسی جلدیاں، یار جلدی ضرور آ کیونکہ نبی دی امتیاں، لیکن انہا کچھ رہتا کیتا کر جڑا یار حکم دیتا ہے منن گا بھی کیتا کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنتی ضرور ہے، اے شک کوئی نہیں، مسلمانہ واسطے حضور دے غلامہ واسطے اللہ جنت بنائیے، لیکن بندہ جاتی گربان چاہوے نا کنہ کچھ ایسا آکھا منے۔ مسجد وچ اذان ہونی ہے، کنے نمازی ہونے نے جڑے مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھ دے لے، یا مسجد دور ہے، کنے نمازی نے جڑا اذان سن کے کھیڑ تماشی چھوڑ گئے، بیٹکاں دی چوکاں دیا گپاں چھوڑ گئے، اللہ دی یاد دے اندر چلے وینے نے، بہت لوگ گھٹے نے۔ کسی دور دا بادشاہ ایک محلے جی گزراوے لائی، محلے دی امام نے اعلان اذان دیتی ہے، جڑا محلے دی امام نے اذان دیتی، آواز اذان دی پوری شہر جی پھیلی ہے، مگر نمازی نہیں آیا۔ توجہ ہے، سبحان اللہ۔ مؤذن نے اذان دیتی، کوئی محلے وچ نماز واسطے نہیں آیا، امام کدا سجے کدا کھبے گھومے، نمازیاں دی انتظار کرے، بادشاہ کیا جب امام فرمایا جی بادشاہ کیوں پریشان ہے؟ فرمایا بادشاہ اذان دیتی نماز دا ویلا مقتدی کوئی نہیں، بادشاہ کیا دوجی اذان دے، دوجی اذان، امام آکھیا بادشاہ سلامت اذان ہکا ہی ہوندی ہے، دوجی ٹائم تے کیویں دیواں؟ بادشاہ کا میرا حکم ہے دوجی اذان دے، دوجی اذان دے۔ فرمایا ٹھیک ہے جی بادشاہ سونا تھوڑے حکم ہے۔ محلے دے امام نے دوجی اذان دیتی تے پورا محلہ مسجد دے پاس، ساڈا مولی لیونا تھی گیا، ہاں جی ایتھے ہکے ٹائم جے دو اذان دیتی بیٹھے ساڈے علاقے جناب پیر سید نصیر الدین صاحب خجوا شریف نے تشریف لائے تے ساڈے علاقے دے ایک بزرگ ہی بڑا پیراں نال محبت اس بڑا مذاق جہی بندہ بڑا خوش طبع نام دہائی خمدلو فوت تھی گیا تو نام سنیا اسی تو وہ پیراں نال تشریف فرمائی تھی، پیراں کہ خمدلہ گال سنا کوئی محبت علی گال، وہ پیرو دی کول محبت علی گلاں سن دے دیکھتا کہ پیر سونا بادشاہ بندے ہو ڈاٹے بندے ہو خانہ خراب تھی انہیں آکھے ساکوہ مولی دیتے نے جڑے رتے ڈوپار لیا دینا صلاة خیروں میں ننو پیر صاحب نے فرمایا سارے کو محلے چنا مولی صاحب کیا ہی آزان سکھیا تے رتے ڈوپار لیا یعنی ڈو پیشی آزان دینا پہ آئی نا تے بھول گیا شو دا صلاة خیروں میں ننو اس آگے پیر سونا چنگے موزن دیتی نہیں رتے ڈوپار لیا دینا صلاة خیروں میں ننو یعنی تھوڑی جے مولی صاحب اعتراض کرے تھا علاقے جو مشہور تھی وے نا تھوڑی جے کو غلطی کر باوے تو مولی صاحب نے جو دوجی اذان دیتی نا بادشاہ دے کہن نال تے پورا محلہ نا بھجان ہے بھجاؤ سارا مولی لیوانا تھی گیا دو اذانہ دینا پہ لیوانا تھی گیا نے بادشاہ سلامت مسیح جندر مولی صاحب بار پریشان کھلے میں کو بادشاہ پھسایا جائے آپ اندر لنگے یہ دو محلے نو آندہ ویکھیا نا تے ہاں مولی صاحب لیوانا تھی گیا ہے چٹے دی تے دوجی اذان دیتی کھلیں بادشاہ ہی نکل آیا فرمایا پہلی ننے سنی سبحان اللہ فرمایا محلے آلو جی ابا شاہوہ پہلی ننے سنی آدھے سنی آئی فرمایا پہلی دی کیوں نہ آیا ابا مر گیا نے اعتراض واسطے چوکھے آؤ تے نماز واسطے پیو مر گیا نے سمجھ آئی یا کوئی نہیں اعتراض واسطے سارے پھجے آنے ہو
یہ اذان تو پہلے ہی تھی کیوں نہ ہوا ہے سارے حالات حضرت جی ہی آنے خدا نے قسم خدا دی قسم ہے تو کری اپنی اذان مسجد جدو جی دیو تے ویکھو بلا کنے مولوی تے کنے لوگ پھر ویکھو بلا کیویں فیس بک تے چڑھ دیو نن مجھا مولوی دو بنگو نہ کری جان چھڑوائے اے حالات اندے بن گئے تو میں گل پہ کردہ حضور فرمایا درخت نو آکھا حضور دے درخت وال فرمان ہویا درخت نہیں موڑیا اساں کنے کچھ حضور دے آنکھیں مننے نہیں ہون تو سا انہا تقریرہ تے سبحان اللہ تا نہیں آکھنا اے حسن دے ویلے نہیں اے رومر دا ویلے ہے کہ اساں خود کیڑے پاسے ٹورے بینے ہیں یار آدھ رات لے بندہ بیٹھا راوے نا تے سرانے تلے موبیل پیا راوے تے نیندر بڑے غلبی دی آئی ہوئے تے اچانک موبیل دی گھنٹی چڑوچ کرے نا جلدی جلدی نوجوان کٹ لینا ہے پتہ نہیں کہیں دے مسکال ہے جے ہوئے کوئی سجن دی اسے ٹیم میسیجی کرنے ہے مسکال تے جواب ہی دینا ہے میں آکا شالا مروڑ پووی مسکال دی آواز سن کے جواب دینا پہ ہیں تے اللہ جو ایڈی وڈی منادی مسیحی پہ کر دے موزن کولو کرے ہوں تی بھی جواب دیتے ہی بولیں دے نو پہ حقیقت گالے کیڑی وڈی آزان تھی نہیں ہے کیڑی پیار نال موزن آزان دینے کدا سا توجہ دیتی ہے کوئی نہ لیکن خدا دی قسم ہے اس سیانے بندے آدن نا ہر بندہ چاہنا ہے کہ میں جنت ونجا لیکن گھر میرا لندن سے ہوئے ہر بندہ چاہنا ہے کہ میں دولت امیری میری بالکل منشا کہ میرا ضمیر بن ونجے امیری میرے کول آ ونجے لیکن اللہ دے رات 1 روپیہ لیون واسطے تیار کوئی نہیں مقصد ہے کہ ہر بندہ ہے کہ میں مریض پرہیزگار متقی اور معاشرے دے اندر اتنا مقبول تھی ونجا کہ بلے بلے آکے اللہ فرمے دے جھلیا دنیا وچ مشہور تھی مردہ کیڑا سوا دے تو زمین تے آجا میں اللہ دے گھارے چے آجا سر سجدے دے اندر رکھ لے دنیا والے جانن یا نہ جانن میں خدا بھی جان سا مصطفیٰ بھی جان سا جنت دی حوراں دی غلمانہ بھی تینو جان لگ سبحان اللہ مسیح دی جا سجدہ دے چا دنیا والے جانن یا نہ جانن جنت دی حورا دی غلمان تیرے انتظار کرن گے ربا یہ جو نمازی قدا آوے گا قرآن مجید میرے مالک قرآن مجید جی اعلان کیتا فرمایا بہت سارے بندے ہونے جدہ دنیا تو چل دینا جدہ دنیا تے فوت ہونے جدہ چل رہے دے انہاں تے زمین بھی رونی ہے تے سمان بھی رون دے یہ جو نیک بندے ہونے یہ جو اللہ دی پیارے ہونے جدہ مروے نے اللہ دے قرآن فرمائے دے زمین بھی رون دی سمان بھی رون ہے صحابہ پوچھئے یا رسول اللہ کیویں میرے نبی فرمایا اللہ فرمائے دے جدہ بندہ نیک ہوئے پرہیزگار متقی نمازی پرہیزی رب رسول دے حکم منن والا ہوئے زمین دے سینے تے جتے اللہ نو یاد کر دے جدہ بندہ مروے نے زمین رو پوندی یا اللہ یہ جو نیک کیوں مر گیا جڑا میرے سینے تے باقی تیرا ذکر کر دے سینہ میرا ٹھر گیا سبحان اللہ سمان رو پوندہ ہے یا اللہ یہ جو نیک میرے تلے کیوں مر گیا جڑا زمین تے چنگی عمل کردہ جنہوں ہوتی اعمال فرشتے اتے چاہ کے آندے میں سمان بھی مرحبا دینارے لینے سبحان اللہ تینو ملے یا نہ ملے کچھ زمین بھی خوش تیرے ہوتے تھین دیئے اسمان بھی خوش تھی دی اس تو وری خوش نصیبی کیڑی آگ ذر چسنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آبابی دیوہ کار اس وجہ نال میں یاد ہونا اللہ دا آقا بھی من لو نبی دا آقا بھی من لو خوش نصیب و انسان ہے جس نے پر فتن دور دے اندر اللہ دے دردہ سجدہ نصیب ہے رزقی حلال نصیب ہے ماں باپ دی تابع فرمانی نصیب ہے بدبخت انسان ہے بھویں کروڑ پتی ہے بھویں لکھ پتی ہے بھویں اودی کائنات دے اندر اتنی دولت حساب وچ نہیں آدی میں آدھا دی پلے ککھ کوئی نہیں جنہوں اللہ دی دردہ سجدہ نصیب نہیں ہویا آج لوگ آدھے نے حضرت جی گھر وچ سکون کوئی نہیں گھر وچ قرار کوئی نہیں گھر دے اندر چین کوئی نہیں پیرا کولو بھی ویندیاں تویز لکھوینیاں بے این ایو جہالی میرا نبی تشریف فرمائے حضور دا غلام ہے چٹی داڑی ہے میرے نبی دی خدمت جی آ گیا اکھیاں دے اندر نیر میرے نبی فرمایا کیوں رونا ہے اری کی تی عربی گھر دے اندر بڑا سکون ہے بڑا چین ہے بڑا آرام ہے لیکن اللہ جانے کی بنی ہے نہ بیوی میرے نال بولیں دیئے نہ میں بیوی نال بولن واسطے تیار ہاں گھر وچ سکون کوئی نہیں عربی آیا وا دعا فرماؤ سبحان اللہ
ایویں آدیاں یا نہ آدھی پیر سونا گھارے جے سکون کرے. اے میری گل نہیں حضور دی طیبہ طاہرہ پاک حیاتی مبارک دی گل ہے. سونا نبی تشریف فرما صحابی روندا بیٹھے حال دینے لجپالا گھر وچ بڑا چاہ پیار ہے. میری بیوی مینوں ویکھ کے خوش تھیندی, میں بیوی نو ویکھ کے بچیاں دا پیار تے محبت تے روزی فراوانی. لیکن لجپالا چند دن ہو گئے بیوی میرے نال نہیں بولیندی, بیوی دا منہ ادھے میرے ادھے. سونیا کوئی دعا فرما ہوا, پتہ نہیں کیوں اللہ ناراض تھی گئی ہے. میرے نبی فرمایا تیرے چار دیواری ہے. سبحان اللہ. بڑا غور نہ جملہ سنیں. آقا فرمائے چار دیواری ہے. جی آقا ہے. فرمایا تیری چار دیواری دے سامنے راہ گزر دے. جی ہاں گزر دے. سونے نبی فرمایا میرے غلامہ پچھلی دیاں جی تیری چار دیواری دے دروازہ کھلا سی, بیٹھے آؤ. آقا فرمایا میرے غلامہ ہے کہیں دے غلام سونے نبی دا صحابی رسول ہے. آقا فرمایا تیری چار دیواری دے دروازہ کھلائی. جی آقا. میرے نبی فرمایا بارو رائے رات ایک بے نمازی گزرے ہے جیڑی دے کلمہ تے پڑھے ہے لیکن نماز دے قریب نہیں لگدا. بے نمازی گزرے ہے. اس بے نمازی دی نگاہ تیرے گھر تے بے گئی. او دی نگاہ دے اندر اتنی نحوست آئی تیری گھر دی برکت ختم تھی گئی ہے. سمجھ آج تھی مینوں نہیں آئی. حضور فرمایا بے نمازی دی نگاہ جس گھر تے پوے او دا گھر اجڑ ویندا ہے. او عام گھر نہیں, نبی دے صحابی دا گھر. جس دی نگاہ پوے بے نمازی دی او دا صحابی دا گھر برباد تھی ونجے. تے جس گھر دے اندر پورا ٹبر ہی بے نمازی ہوے کتھے سکون تے برکت آ سکدا. سمجھ آندی پئی ہے کوئی نہیں؟ بھلا آ سکتا سکون, چین آ سکتا ہے, قرار آ سکتا ہے, برکت آ سکتی ہے. کوئی نہیں آ سکتی. حضور فرما چھوڑیا جس گھر وچ بے نمازی ہے. بزرگ علماء فرماتے تشریف فرمانے علماء عمر دے لحاظ نال میرے کول بڑے علم دے لحاظ نال بڑے. توجہ فرماؤ پوچھے بزرگاں کول علماء کول سنیے. فرمایا جس گھر دے اندر بے نمازی ہوے نا تے ایک پاسے ہوے کتا. اے بزرگ علماء لکھ گئے, علماء لکھ گئے. فرمایا ایک پاسے ہوے کتا ایک پاسے ہوئے بے نمازی. فرمایا کتے نے ساری رات ایک ٹکڑا روٹی دا کھا کے مالک دی ڈپٹی ڈٹی ہے, لیکن انسان نے گندم دی روٹی کھا کے اللہ دے شکر ادا نہیں کیتا. سویر جدہ تھی نہیں ہے. عبدالقادر جیلانی فرمے دے تو سا کدا نہیں دیکھیا کتا اپنے دمیں چمبے سر دے رکھ کے کیوں سمپونا ہے. آپ نے کتے کو لو پوچھیا سی وریا کتیا سویرے جدہ میں تینوں ویدہ اپنی اگلے لتاں دے اندر اکھیاں چھپا کے سر چھپا کے کیوں ستا رہنا ہے. کتے نے جواب دیتا آدھے عبدالقادر جیلانی میں نگاہاں چھپا کے تا سمجھاواں کتھے ساجرے بے نمازی متھے نہ لگوانے. استغفر اللہ. سمجھ آندی پئی سوجنو. عبدالقادر جیلانی فرمایا میں نے کتے جواب دیتے ہیں. فرمایا محبوب سبحانی سویرے تا میں اپنے اگلے لتاں چ منہ پا کے ستا رہنا کتھے انج نہ ہوئے کہ ساجرے بے نمازی ٹکر ونجے. میرے لجپال نبی دے غلاموں سوچ دا کم میں سوچ دا مقام ہے. تھوڑی جو توجہ رکھو. اج یا کل ہونے پھوک نکلی کہیں پوچھنا کوئی نہیں. جائیداداں تھئی رہ ونجنے نہیں, مربے تھئی رہ ونجنے نہیں, کاراں بنگلے تھئی رہ ونجنے نہیں, ڈیوٹیاں تھئی رہ ونجنے نہیں, پیار اولاد والا محبت پیار تھئی رہ ونجنے. جتنی قیمتی سوٹ نہیں موبائل ہے سارا کچھ تھئی رہ ونجنے. تیڈا میڈا کچھ کوئی نہیں اے انہاں دا جنہاں واسطے رانا پیا ہے. تیڈا میڈا او اے جڑا کمایا ہے اللہ دے راہ تے لایا ہے خدا نو یاد کیتا ہے او نال جاوے گا. اے تفانی جہان ہے یا اج یا کل ٹر ونجنا ہے. جڑا بندہ مر وینا ہے سجن جتنی بھی پیارے ہون جنہ کپڑا چ مرائے اگلے اوہ بھی لہا چھوڑے. اللہ جانے تینوں کپڑی دی ٹوکٹی لبڑی یا کوئی نہ, تینوں کفن لبڑا یا کوئی نہ. بادشاہ بھی بیٹھا ہے. نزہت المجالس دے اندر امام صفوری لکھ دینے بادشاہ بھی بیٹھا ہے وزیر بھی بیٹھا ہے. بادشاہ دی وزیر دی گل پہ تھی نہیں ہے. بادشاہ دے وزیرہ تیری زمین کتنی ہے. سبحان اللہ. وزیرہ تیری زمین کتنی ہے. وزیر بادشاہ دا منہ دیکھ کے آدھے بادشاہ جتنی تیری ہے جتنی.
بادشاہ رکھ کے چمیٹ ماری، نہ مرادہ نہ مقولہ نہ حولا، توش تینو شرم نہیں آیا میرا غلام ہو کے میرے نال پہ مقابلے کریں لیں، میری زمین تے اتنی زیادہ ہے گھوڑے تے سوار تھی وہیں 50 دن دوڑ دارے ونج میری زمین نو نہیں کچھ سکدا، تو میرے نال مقابلے پہ کر دیں، والد ساتھ تیری زمین کتنی ہے، وزیر دے اللہ دا نام من پھمیں من یا نہ من، جتنی تیری اتنی میری۔ اجی بھی سبحان اللہ ٹھلا ہے، سبحان اللہ۔ اے بادشاہ جتنی تیری اتنی میری، بادشاہ دے دل چ خیال آئے، میرا خیال ہے میرا وزیر کملا تھی نہیں ہے، انہوں پیار نال پوچھا ارے وزیرہ مذاق نہ کری، تیری زمین میرے نال کیویں مل گئی ہے، آدھے بادشاہ والا دنائی تو مذاق نہ سمجھ میں سچا دا، جتنی تیری زمین اتنی میری، بادشاہ جوال سمجھا میں او کیویں، آدھے بادشاہ واتے تو پہلے تھے کون ہے؟ بادشاہ کیا میرا پیو ہی، فرمایا تیرے پیو تو پہلے کون ہی، میرا دادا ہی، فرمایا تیرے دادی تو پہلے کون ہی، میرا پردادا ہی، تیرے پردادی تو کون ہے، فرمایا ادا دادا ہی، انہیں رشتی گردہ سلسلے نسبتہ گردہ، بادشاہ دو وزیر آدھائے، بادشاہ تیرا بابا بھی یہ آدھائی میری اتنی زمین کتنی کھن گیا ہے، جتنی زمین تیری ہے اتنی زمین میری ہے، جنہ بند مروینے زمین نال نہیں کھن کے وینا، جتنی قبر دی زمین تیری ہے اتنی میری ہے، لیکن نصیب دے کام میں نہ لا جانے قبر بھی نصیب تھی سیا کوئی۔ اللہ اللہ اکبر۔ یا علی زندہ باد۔ فرمایا بادشاہ ایت نصیب دی فیصلے نے اللہ جانے یا قبر نصیب تھی سی یا کوئی نہ تھی سی، اے بادشاہ فانی جہان ہے، فانی جہان، کیا بات ہے، واجب فانی جہان اتھا کئی نرانا، فانی جہان اتھا کئی نرانا، کلڑی کبچ ہو سی ٹھکانا، فانی جہان اتھا کئی نرانا، فانی جہان اتھا کئی نرانا، کلڑی کبچ ہو سی ٹھکانا، فانی جہان اتھا کئی نرانا، فانی جہان اتھا کئی نرانا، فانی جہان اے کرد کیا بات ہے، گزری حیاتی اپنے من میں پایو نہ جاتے، اپنے من میں پایو نہ جاتے، دکھ بے برادہ سکھ بے برادہ، تے کو نبھانا سکھ بے برادہ، تے کو نبھانا، کلڑی قبر بھی ہو سی ٹھکانا، فانی جہان اتھا کئی نرانا، فانی جہان اتھا کئی نرانا، فانی جہان۔ ابا بھی دیوکار او گزرایا دور جڑے یاد کر کے کدی کدی بے وینیا، او دی وجہ کیا بابی دیوکار انہا لوکاں چنگا دور گزارے، تیرے دادی گزر گئے، میرے دادی گزر گئے، میرا بابا جی راتی جرہ سون دیا سے میں چھوٹا دیا کہانیاں سنے نانا سی، ہمیں دنیا داران دیا کہانیاں ہیں، لیکن بابا ایک کہانی سنے نانا سی، آدھے پترا ایک بادشاہی، ایک کتاب آوچ میں پڑھی کنی سچے کنی جھوٹے، لیکن میرا بابا جی سنے نانا سی، فرمایا پترا ایک بادشاہی ادھی ہکا دھی آئی، جدہ مر لگائی دینو آدھے وے میرے پترا میری اتنی جائیداد ہے، انہوں میں کیا کرانگا، آج تیرا پھرا ہویا ادھے ناوے لاواں، میں تیرے ناوے لاواں، تو تپرنی کی چلی ویسی میری جائیداد برباد تھی ویسی، دیا دی بابا شالا تو کی ڈائی نہ مر رہے، تیری جائیدادوں دی لوڑ کوئی نہیں۔ اللہ
بابا تو کدائی نہ مرے تیری جائیداداں دی مینوں لوڑ کوئی نہیں بھامیں اللہ دے رات دے لیں بھامیں غریباں مسکیناں نو دے لیں بابا جی سنے نہ سی بادشاہ جدا آخری ویلے مرن لگ گئے دھی ہوں دیئے بابے دے کندے نال بے گئے فرمی دی بابا آخری وقت ہی مرن لگ گئے اللہ دی برگاہ چی انہا کچھ لفظ ادا چکر یا اللہ زمین بھی تیری ہے توجہ کوئی نہیں کی سبحان اللہ بابا دیا چنگیاں ہومن صلاح چنگیاں دینیاں دیا دی بابا مر لگ گئے نال دا نہیں کھن کے ویلا بابا یا کو جملہ آگ دے یا اللہ زمین بھی تیری ہے میں تیرے رضات چھوڑی ویلا یا کو جملہ بابا آگ جا جدہ دھی دی ہنجو ٹکے نے باپ دی زبان جو یہ جملہ نکلیا فرمایا یا اللہ زمین بھی تیری ہے میں تیرے رضا دی خاطر چھوڑی ویلا بس یہ لفظ ادا کرنا زبان تے کلمہ جاری تھی گئی سبحان اللہ واجبہ بابا مر گیا کلمہ پڑھ دا بابا آدھائی چند دن گزرے تھے دھی نو خواب چ ملیا دھی پوچھ دیے بابا حال دے فرمایا پترا بھلا تھی وی آخری عظیم جملہ بلوائی بس اکھ نٹی جڑ دے رہی قبر چ تسا میں نو دفنایا تسا چلے گیا مدینے والا آگے کیا بات ہے تو سن چلے گیا مدینے والا آگیا ہے سونے نبی فرمایا وے میرے غلام زمین تا انجوی اللہ دی آئی لیکن تیرا جملہ جڑا اللہ نو ڈاڑھا پسند ہے اللہ فرمایا میرے فرشتیوں میرے بندی دی روح بھی نرمی نال قبض کرو جنہیں ساری زمین میرے رضا واسطے چھوڑ دیتی ہے میں جنت اس واسطے حلال سبحان اللہ دی زمین کون نال گھنوے سی سادہ زیادہ واس نہ لگے تو وطا دیا میری زمین تے نہ سی میرے رات نہ ویسی میرے بانتے نہ سی وطے نہ میں نبڑ گئے انسان او جھلیا یہ زمین بھی چیخ چیخ کیا دیا جھلیا تیری زمین ہے کتھے اللہ بھی فرما دے میرے بندیا تیری زمین کتھے زمین تو میں خدا دیئے کیوں میری زمین تے لڑدا پی حضور علیہ السلام دے غلام آئی سرکاری مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تو بعد میں حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان بیان کرنے لگا میرے خلے ڈھلے تھی گئے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میلاد مصطفیٰ نعرہ حیدری حضور دا غلام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث پاک ہے میرے نبی فرمیندے نے میرا غلام ڈاچی تھی سوار تھی کہ نہ جا رہی اسی فرمایا رات جاندہ جاندہ او دا شملہ ترے دا کسی ٹیڑی نال اڑ گیا چادرہ پکیاں سن سر تو پکی ہوئی بدھی ہوئی سی پتہ چلیا اس دور دے لوگ سر تے پگا منینے ہیں سبحان اللہ وہ یوں کرنا سبحان اللہ پگ بندی ہوئی سی تے دخت لے گزرے تے پگ دی ٹیڑی گچھ چاڑ گئی نہ لے گیا لیکن نکہ جا کنارہ ٹوٹ گیا فرمایا حضور دے غلام ہے سویرے نکلا مسلم شریف دی حدیث ہے نکلیا تو انہیں ویکھیا کہ گچھے وچ ٹیڑی اڑی ہوئی ہے اس نے ارادہ چا بنایا اس کہا انشاءاللہ سویرے آسانا تے نال کوہاڑی گھن کے آسان اے ٹیڑی نو کپیسا مسلمانوں نے تکلیف دیں دی ان ٹیڑی نو کپیسا مسلمانوں نے تکلیف دینی ہے حضور فرمیندے جدو راتی واللہ نا تے اللہ نے اسرائیل نو بھیج چھوڑا فرمایا جا فلاں بندے دا روح قبض کر کے گھننا او دا روح قبض ہویا جو سا نکلیا جنت دی بشارت مل گئی جنت چ گیا حضور فرمایا میں راج دی رات جدہ میں گیا تے میں اپنے اس غلام نو ویکھیا میں فرمایا وے میرے غلامہ اولین آیا بیٹھے ہیں جنت دے اندر پیشکی دے اندر جنت دے پہلے آیا بیٹھے ہیں یہ جو کیڑا چنگا عمل کیتا یو ار کرندے ویلج پالا ارادہ بنایا ایک ٹیڑی ہے نکی جئی مسلمانوں نے تکلیف دینی ہے ارادہ ٹکڑ نہ بنایا لیکن رات سا مولت نہیں دیتی راتی موت آ گئی ہے میں مر گیا قبر چ آ گیا جو قبر چ پہنچا ادو آواز آ گئی ہے میرے بندیاں نال بھلائی دے سوچ کے آیا سی انو بغیر حساب تو جنت عطا فرما سبحان اللہ جیڑا
مسلمان دے راہ تو ڈھینگر ہٹاوے انہوں اللہ جنت عطا فرماوے واہ واہ تے بھلا دسو آئیں دے ہن دوجا پاسا کیڑا ہے جیڑا جنت ڈھینگر ہٹاوے تے اللہ جنت دے وے تے جیڑا مسلماناں دے راہ تے ڈھینگر لاوے بھلا ہوندا کی حشر بن سی ہے میں تو سارے تلے ویکھن لگ گئے آکھو چا نا سبحان اللہ تے جا یوں سبحان اللہ کی خیال ہے جے ڈھینگر ہٹایا جنت مل دی مسلمان نو تکلیف ہٹایا جنت مل دی تے جے مسلمان نو بندہ تکلیف دے وے تے خدا ناراض تھی سی یا نہ تھی سی اللہ فرمایا بندیا تیری نال اپنی ماں پیار کرے سی یا نہ کرے سی اے میرے بندے تیرے نال اپنا ابا اتنا پیار نہ کرے سی تیری ماں تیرے نال اتنا پیار نہ کرے سی لیکن میں او خدا ہاں جیڑا تیرے نال 70 ماواں تو ود کی بھی پیار کرے نا سبحان اللہ واہ جی اے بندیا کرے میرے دروازے تے آت صحیح جھک تے صحیح تو اب ابھی وقار اللہ دے قرآن نے یہ سانو دسیا یا ایھا الذین آمنو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول خدا دی قسم ہے جنہاں نے اللہ تے اللہ دے نبی دا آکھا منیا اودنا پھر عمر فاروق ہے سبحان اللہ بیت المقدس جو تے مسلماناں نے حضور دے غلاماں نے جدو حملہ کیتا تے کئی دیوار تھی گئے حملہ بار بار ہو رہے ہیں لیکن بیت المقدس دے ہواری فتح ہون نہیں دیں دے بار مسلمان گیرہ لے کے بیٹھے نے انہاں اندروں پیغام بھیجیا توجہ ہے سبحان اللہ بس آخری گھڑیاں نے ٹیم غالباً قریب لگ گیا ہے میں 9:05 تھی خطاب شروع کی تھی 10:28 تھی گئے 1 گھنٹہ تھے 3 منٹ تھی گئے آخری گل بیان کر کے اجازت لے رہے ہیں توجہ پھر انشاءاللہ نعت پڑھتے پڑھساں توجہ کرو عمر پاک دے دور مبارک ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام بیت المقدس تو بار اندر وڑن نہیں دے قلعہ فتح نہیں پہ تھی نا بیت المقدس والے پاسے کوئی قریب مسلمان نہیں جا رہا اندروں پیغام آیا پیغام کی آیا جیڑا تھوڑا سپہ سلارے جیڑا تھوڑا کمانڈر ہے او دی سانو زیارت کرو اسا او دا چہرہ ویکھ کے جڑے سارے کتاباں وچ انہاں دی نشانیاں لکھی ہوئیاں اگر تھوڑے سپہ سالار دے اندر او نشانیاں ہوئیاں تے بغیر جنگ تو اسی تھانو بیت المقدس دا قبضہ دے دیوں لیکن سپہ صاحب ابو عبیدہ آپ ہوں ویلے علماء کرام تشریف فرمائے نے صحابہ کرام نے ابو عبیدہ نو اگے کیتا انہاں نے پیراں تو لے کے نا سر تک ابو عبیدہ نو ویکھیا انہاں آکھیا جیڑیاں نشانیاں ساریاں کتاباں وچ لکھے ہوئیاں او نشانیاں اس جنے وچ کوئی نہیں جیڑیاں نشانیاں ساریاں کتاباں وچ لکھے ہوئیاں او نشانیاں اس ابو عبیدہ وچ کوئی نہیں مسلمان پچھو والا حضور دے غلام صلاح کی تھی کسے مرد درویش نے آکھیا چلو اے جو سزا مل رہے ہیں تے انہاں نالو اے بھی آکھیا ہے اس دا ایڈا وڈا نا ہے ابو عبیدہ جس دیا نشانیاں ساریاں کتاباں دے اندر انہاں دے 3 لفظاں تے نا ہے سبحان اللہ فرمایا جنہاں دیاں نشانیاں ساریاں کتاباں وچ اس ہستی دا نا 3 لفظاں تے مک ویندے صحابہ نے سوچیا اللہ ہی نہ بھلاوے تے عمر پاک دی ہستی ہے آپ صحابہ کرام نے پیغام بھیجیا عمر پاک نے اپنے مرید نو اپنے خلیفے نو آکھیا غلام نو آکھیا چل ڈاچی تیار کر چل چلیے ایک کا ڈاچی استاد ایک کا ڈاچی اور ایک غلام اور ایک عمر اج تا اللہ خوش رکھے سارے حکمرانہ نو گل گل تے عمر پاک دی دور دیاں گلاں لیکن میں آدھا جھلی قوم ریاست مدینہ گلاں کرنیاں شوقیاں نے خدا دانا نے تھوڑی جے ریاست علی مدینہ لے گل تے چلو تو صحیح نا ریاست مدینہ وچ ایک گل ہے کہ عمر پاک دے دور دے اندر آپ دا اعلان ہے دریائے فرات دے کنارے تے اگر کتا پیاس تو مر گیا میں عمر وقت بھی جواب دیون واسطے تیار ریاست مدینہ وہ ہے کہ جڑے عمر پاک دے دور دے اندر مدینہ ہلن چ آیا آپ نے زمین تے انج رکھ کے درہ ماریا فرمایا عمر نے تیرے تے انصاف نہیں کیتا جو ہلن چ آ گئے آج بھی چلے جاؤ مدینہ پاک جے زلزلہ نہیں آیا اتنا بھی انہوں صحابہ کرام دا زمین بھی ادب کیتا ہے زمین بن گیا ہی کہ ہاں نبی دے صحابہ انصاف والے نے ریاست مدینہ گلہ سوکیا نے وہ کون کر سکتے ہو شروع میرے آقا دے صحابہ کر سکتے اب عبدی وقار عمر پاک
مدینے شہر تو نکلے ڈاچی تے سوار ہوئے آپ نے جڑا جبہ مبارک پایا ہویا 17 ٹاکیاں لگیاں یانے او دے اندر ایک ٹاکی ہوئی جڑی چمڑی دی لگی ہوئی وقت امیر المؤمنین وقت بادشاہ 5 لاکھ مربع دا شہنشاہ شان اتنی ہے جس گلی وچ ونجے شیطان سائے تو نسوے لائے شان اتنی ہے میرے نبی نال ایک مرتبہ پہاڑ تے چڑھے سرکار بھی نالن عمر پاک بھی نالن صدیق بھی نالن عثمان بھی نالن میرے کریم دے نال پہاڑی تے چلے اس عمر دی وڈی شان ہے جدا میرے نبی پہاڑ تے کھڑے ہوئے پہاڑ نو وجد آ گیا پہاڑ جھومن چ لگ گیا میرے نبی نے اپنا پیر مبارک ماریا فرمایا تینو شرم نہیں آیا آج تیرے سینے دتے ایک صدیق ایک نبی دو شہید ایک نبی ہے ایک صدیق ہے دو شہید ہے ایک شہیدنا عثمان ذوالنورین دو جی شہیدنا حضرت عمر فاروق آپ او شانتی عزت والے جنہ میرے نبی دی خدمت جائے کلمہ پڑھیا صحابہ کرام نے دار والا نے ناری بلند کر چھوڑے ادو جبریل آیا عرض کی دیوے لج پالا آج دا مکی دے اندر بڑے نارے پہ وج دینے میرے نبی فرمایا ہاں جبریل میرا عمر اسلام کھلا ہاں جبریل میرا عمر اسلام قبول کر چکے ہوں ویلے صحابہ دی تعداد 39 ایک گھٹ 40 جدا عمر پاک اسلام قبول کیتا 40 دی تعداد مکمل ہوئی ادو اللہ دی طرف پیغام آیا پیارے حبیبہ یا ایوہ النبی حسبک اللہ اے پیارے حبیب میں اللہ دی مدد تیرے واسطے کافی ہے ومن اتبع اور جنہ تیری اتباع کی تھی اے جڑے تیرے پیروکار نے انہ دی مدد بھی تیرے واسطے کافی ہے اے آیت ادو اتری جدو عمر پاک نے اسلام قبول کی 40 دی تعداد قبول ہوئی جدا مکمل ہوئی عمر پاک میرے نبی دی خدمت چی تشریف کھن گیا اور کریں دے لج پالا اے جھوٹے خداواں والے اچھی اچھی نعرے مار دے لے زہریوں کے بتاں دی پوجا کر دی نے انہاں دی خدا بھی جھوٹے نے آپ بھی جھوٹے نے ساڈا خدا بھی سچا ہے مصطفیٰ بھی سچا ہے میرے نبی فرمایا عمر کی چانے آپ نے تلوار کٹ لئی ایویں تلوار چمکائی فرمایا یا نبی اللہ میں اگے اگے تسا میرے نال حرم کعبہ وچ میں کھلونا تسی علل اعلان عبادت بھی کرو اج میں ویدا کون نبی نو عبادت رکے لائے سبحان اللہ عمر پاک نے تلوار نو لمکایا ابو جہل عتبہ شیبہ ابو لہب اسے انتظار چن کی ہن عمر سر گھن کیا سی نبی دا نعوذ باللہ من ذالک جدہ ویکھیا نا عمر سینہ چوڑا کر کے حرم کعبہ چ کھڑا ہے انہاں اتھائی ایک نعرہ لایا آج ساری کمر ترٹ گئی آج اسی ادھے ہو گیا آج اسی ادھے ہو گیا عمر پاک نے فرمایا یا رسول اللہ آج صحابہ نو آکھو اعلان بھی کرنا اذانہ بھی دیون اے پہلی مرتبہ جناب بلال نے حرم کعبہ دے اندر اچھی آواز نال اذان دتی ہے جدا عمر پاک تشریف گھن لایا جدا عمر پاک اسلام قبول کیتا جبریل بھی آیا آقا دنیا والے خوشی نہیں منے دے اللہ دی نوری فرشتے بھی نعرے لینے پین عمر دے آون دیتے خوش پہ تھی سبحان اللہ اے دی شان ہے کہ اسلام کھیلنا ہے تے جنتی ہورا بھی خوش تھی بیٹھی سبحان اللہ
یہ جا رہے ہیں 17 ٹاکیاں والا جوڑا پا کے پیاوے لائے بیت المقدس والے پاسے رخ کیتی میں لائے غلام نوادہ سجنا تیری میری واری لگ گئی اتنے دیر میں سوار آواں گا پھر اتنے دیر تو سوار میں تیری سواری دی لگام پکڑ کے چلاں گا غلام آدھے سونیاں میں غلام میں مہار پکڑ کے تیرے نال ڈاچی دی لے کے چلاں گا فرمایا نانا میرا نا عمر میدانہ نبی نے فاروق اعظم رکھایا ایدہ مانا بندہ ہے فرق مٹاؤن والا فاروق اعظم دمانا بندہ ہے فاروق دمانا بندہ ہے فرق مٹاؤن والا فرقانو دور کرن والا نکھیڑے کرن والا اے میرے غلام میرا حکم پہلے میں سوار وقت کچھ لمحے تو بعد تیری واری آوے گی آبابی جی وقاری سفر تیا تھی نا کیڑے والے عمر غلام نو سوار کرے کیڑے والے آپ سوار ہو جب بیت المقدس دی قریب گئے واری غلام دیا گئی سبحان اللہ غلام ہاتھ جوڑی کلا سونا تساں بادشاہ تساں تلے نہ لاؤ میں ہور بھی سفر کرے سبحان اللہ آپ تلے لے آئے فرمایا نا میں تیرے نال وعدہ کیتا ہے کی ہویا میں بادشاہ شان تا خدا دی اچھی عزت مصطفیٰ دی اچھی میں تیرے نال وعدہ پورا کرا آپ تل لتھے سواری دی رسی پکڑ لئی نیویں ڈاچی دی سوار چکیتا او اتاں بیٹھا روندہ بیٹھا ہے سونیا اللہ دا نامن تلے لا فرمایا چپ کر گیا میں تینو تلے نہیں لہا سکدا اے تیرا مقام ہے تیرا حق ہے ان یہودی کتاباں کھول کے ویدے پہنے عمر پاک دا چہرہ بھی ویدے پہنے سبحان اللہ تے انداز بھی ویدے پہنے جدہ عمر دے قریب تھے انہاں دیا کتاباں وچ لکھا ہویا ہے جدہ بیت المقدس دے اندر مسلمانہ دا امیر آوے گا آپ ڈاچی تو تلے غلام نو سوار کر کے آوے گا انہاں ایک گل ویکھ لئی اور عمر پاک اپنے صحابہ نال یارہ نال ملیا حال دیو فرمایا سونے اے گلن آپ فرمایا چلو تساں بیو میں اندر ملن واسطے وینا تساں بیو میں وینا بصیرہ مشیرہ ہاتھ جوڑے سونا وہ اندر تختاں تے بیٹھے نے بادشاہ نے بڑی حسین منظرن تے سونا تساں کپڑے ویکھو بلا 17 ٹاکیاں لائیاں نے تے ڈاچی تے سوار تھی کی ویسو ابو بیدہ اپنے گھوڑا پیش کیتا مشکی گھوڑا فرمایا سونیا اے حسین گھوڑا ہے اے لے لو تے سارے گل اندر ایک سونا جا لباس بھی ہے او بھی لے لو اے لباس اتارو گھوڑا بھی لے لو ڈاچی تے نہ ونجو ڈاچی تھوڑی جائی غریب سواری ہے گھوڑا بادشاہ دی سواری ہے سونا گھوڑے تے بے ونجو کپڑے بھی چنگے پہلو تے پھر اندر جاؤ تاکہ شہنشاہی ٹور تو ہووے نا آپ فرمایا چلو تساں آ دیو اسرار کریں دے گھن نہ ہو آپ نے جوڑا چپایا 17 ٹاکی والا جوڑا لہا چھوڑا او بادشاہی لباس بھی پایا جدہ گھوڑے تے بیٹھے نا گھوڑے دے تے جدہ یاد خود رکھو خود تصور بڑھاؤ جس گھوڑے تے عمر باوے اس گھوڑے دی ٹور بدل سی یا کوئی نا جدہ عمر پاک گھوڑے تے بیٹھے نا تے گھوڑے پاک دے اس گھوڑے دی ٹور بدل گئی ہے وہ تھمکن لگ پیا مستیاں کرن لگ پیا جدہ انہیں شوخیاں کیتیاں عمر پاک نے لگام چھکیا واگ چھکی گھوڑی نے ٹھہرا چھوڑیا اب تلے لے وزیرہ مشیرہ نے ہاتھ جوڑے سائیاں کیوں نو بیندے فرمایا یار انہوں پرا کار چھوڑو ایک شوخیاں بے کھیندے میں نے تکبر غرور آوان لگ پیا گھنو میرا اپنا ٹاکیاں نہ جوڑا گھنو میرا ٹاکیاں نہ جوڑا گھنو میری ڈاچی میں اپنی ڈاچی دی سوار تھی کی ویسا اے لو تسی اپنے گھوڑے اے تھوڑا گھوڑا ناز نخرے کر دے نخرے کرنے شاہ عمر نو پسند کوئی نہیں اینو تلہ لے جاؤ آپ نے اس گھوڑی نو ولایا اپنا اصلی زیب و تن فرمایا جبہ ٹور پیا ہون یہودی سامنے کھڑے نے انج تورات زنبور کھولی بیٹھے نے ادو عمر آیا جدہ قریب آئے نا تو انہیں پہلا پوچھے سیاں نہ کیے فرمایا عمر وہ جی ہاتھ جی تورات ہی وہ سجے پھریا انہیں ایک ٹاکی گنی
ایک ایک ٹاکی گنی جدوں نے ٹاکی گنی نا تے فرمایا من گیا فرمایا کیویں من گیا میں تے کوئی تبلیغ ہی نہیں کیتی فرمایا سونے اساں تیرے مرید ہاں تیرے ہاتھ تے بیعت بھی کر دیاں پورا قبضہ بھی تینوں دین دے پیاں اسی تیرے غلام جلدی کلمہ پڑھا آپ نے فرمایا ایڈا چھتی کیوں راضی تھی گیا فرمایا ساری تورات دسینی پئی ہے جڑا بیت المقدس وچ قدم رکھے گا او دے جبے وچ 17 ٹاکیاں ہون گیاں نہ تے عمر ہوئے گا او جوان او عمر شانہ والا او عظمت والا او شانہ والا جس نے ایک نگاہ لائی ہے تے پورا بیت المقدس آزاد فرما چھوڑیا سارے دے سارے یہودی آپ دے قدمہ دے اندر آگئے اے شہنشاہی دور والا عمر پاک ایک مرتبہ لگوٹا اچھا کر کے نا جنہوں سی منزلہ شریف آ دیا اے منزلہ شریف اچھا کر کے مسجد نبوی دے چھت دا گارا بنا رہے ہیں واہ واہ سبحان اللہ جنہاں مسجد نبی ویکھی ہے انہاں تو سبحان اللہ کھڑے ہیں ہاں جی مسجد نبی دی کچی چھاتے ہوں ویلے تے عمر پاک نے اعلان کیتا کہ چھت بارش دی وجہ نال چوندی ہے تے گارا بناونا ہے تے پھر چھت تے چڑھنے غلامہ نے گارا کٹھا کیتا پانی وچ گھٹیا عمر پاک اونج مسجد نبی چ نماز واسطے آئے تے ویکھیا پانی بھی پیا ہویا تے صحابہ بھی نال کھڑے نے کئی حوالے بھی چاہ کے عمر پاک اجے دور انہ لنگوٹا اتا کھاس کے نا اپنی شلوال مبارک دے پاچے اچھے کر کے نا اتھائیں تیاری کر کے نا سدھے گارج بڑھ گئے واہ واہ سبحان انہیں ہاتھ جا جوڑے سونا تسا امیر المؤمنین ہو خدا دنا منو وال ونجو اساں گارا بھی کرانگے لپائی بھی کر لوانگے آپ نے فرمایا بدبخت انسان ہے جڑا مسجد نبی دا گارا نہ کرے ہائے ہائے سبحان اللہ سارے دا اجکل مسجد دے واسطے منگنا ترنا پونا ہے لیکن مسجد نبی دی شان ویکھو نا مسجداں دی شان تا ویکھو عمر جے ہستی بھی مسجد نبی دی ساری مسجداں دی شاناں نرالیاں نہیں لیکن مسجد نبی ہے پھر عمر پاک گارا پہ کر دیں ایک غلام بھاج جایا فرمایا سونےاں فرمایا جی فرمایا جلدی کرو باہر نکلو فرمایا کی ہو جائی فرمایا شام جو وفد آیا تھانو ملن واسطے شام چو وفد آیا ہے ملن واسطے تے جس حالت جو تساں کھڑے ہو او تے انہیں توفے چاہی ودین اسی حالت جو نہ تھانو ڈٹھا تو نہ توفی نہیں دینے تے ملنا بھی کوئی نہیں او حیران تھی ونجن ایو جو مسلمانہ دے امیر المؤمنین انہیں آپ مسکرا کیا دن فرمایا میرا نبی بھی سادگی نو پسند کر دے ایسا بھی سادگی نو پسند آپ اسے گارے جنہ لات دے تے ماں اتھائیں اللہ جانے گارا کتنا خوش نصیب ہے جنہوں کرنا اللہ عمر پاک سبحان اللہ آپ گارا پہ بنے لے لیں لیکن میرا خیال ہے تھوڑا گارا مکمل ہے ہون سبحان اللہ تھوڑا کوٹا مکمل ہے سبحان اللہ نوہ دے پہ آپ بھی وقار آپ گارا پہ کر دینے ادھو وفد آگیا توفے چاہیے دینے انہا جڑا عمر پاک نو ویکھائے سلمان فارسی تو پوچھ دینے امیر المؤمنین کتھاں ہے سلمان فارسی تو پوچھ دینے وفد والے امیر المؤمنین کتھاں ہے سلمان فارسی یاد ہے میرے دل جو خیال آیا اگر میں آکھے اوئے عمر پاک دی شان دے اندر کمی آ جاوے گی میں گال نو ٹالن لگا میں اتنے دیر تے آپ خود بول پہ او میں قریب کیڑا کامینے او وفد قریب آیا بڑے تحفے چاہیے دینے آپ نے فرمایا تحفہ نو رکھ چھوڑو انہیں سب تو پہلے خوشبو پیش کی تھی فرمایا یا عمر ادھر ڈھکن نہ کھولے جے ڈھکن کھول گیا پورے مدینے دے اندر خوشبو پھیل جاوے گی اے اسی بدشاہ نو خصوصی تحفہ دینے بڑی قیمتی خوشبو ہے انہوں لے لے اپنے کول رکھ لے جڑا شہید دوران تے ونجے وقت انہوں لالے کر عمر پاکا کے جھلے تھی گیا آج دے موقع تو حسین موقع کوئے میں آئے سبحان اللہ آج دے موقع تو حسین موقع کوئی نہیں لامن دا موقع تا آجے آپ نے کھولیے تھوڑی جی آپ لائیے باقی مٹی دیا گارے دے اندر ولیڈ چھوڑی سبحان اللہ
مسجد نبوی دی چھت دے اندر او ساری میں ترکو کر چھوڑی او شام دے وفد لے منہ چنگلیاں پا کے کھڑے نے عجیب بادشاہ عجیب امیر المومنین کہ دی قیمتی خوشبو ہوئی انہیں مٹی دے اندر روڑ چھوڑی او دل چکھیں دے پین عمر دل دی گل جان گیا فرمایا جھلے تھی ہو میں عمر بڑی شان والا لیکن اس مٹی تو میری شان اچھی کو ہے سبحان اللہ اے مٹی عام نہیں میرے نبی دی مسجد لگن والی مٹی ہے سارے مدینے نے خوشبو آوے گی وال تسا آدھے آؤ ساری خوشبو وڈی قیمتی ہے ساری خوشبو دے اندر وڈا اثر ہے تسا جھلتی گیا جس عمر نبی دی پسینے دی خوشبو لئیے دنیا دی خوشبو آدھی کری لوڑ جس نے نبی دا پسینہ ویکھی ہے سونگی ہے جس نے نبی دی بھیمی بھیمی خوشبو لئی ہے انہوں دنیا دی خوشبو دی کڑی لوڑے دوجہ سفیر پھر آیا ہے آدھے سونیاں اے زہر گھن آیا ذرا نیڑے تھی آؤ عمر پاک گارے دے وچکار ودے آدھے سونا نیڑے تھی آؤ اے زہر گھن آیا جی ایک قطرہ آنکھ دی اے پپکری برے ایک قطرہ کھوئی چے سڑ گھتو نا کھوئی چے تے جے ایک قطرہ تو سے کھوئی چے گھتیا تے کسی بکری نے او پانی پیتا تے فرمایا بکری تا جاتے رہ گئی او بکری جس گھا تے پیر رکھے سی زہر دی اتنی اثر ہے کہ او گھا بھی بکری دی پیر دی وجہ نال سڑ جاوے تے جی ایک قطرہ چلا گیا خود دے اندر تا ساری اے جڑی مدینہ شارے اگر اتنے تھوڑے دشمن ہون انہوں نے ایک قطرہ پلا چھوڑو تے ساری دی ساری فوج ختم ہو جاسی اساں دشمنہ واسطے اے زہر رکھے نے ہونی عمر پاک آکھیا اتنی ڈاٹھی زہر انہاں کہ جی بڑی ڈاٹھی ہے عمر پاک نا ہاتھ دے نال اپنا لنگوٹا پکڑے ہوئے انہوں چو چھوڑیا ڈھکن کھول کے نا تے پڑھیا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا انج کر کے نا پورے دا پورا ڈھکن پی گئے جیڑی بوتل ہے ساری دی ساری او زہر دی پی گئے بسم اللہ پڑھ کے پی لیا فرمایا ویدیاں جس نے عمر دا وچکار مار چھوڑیا تے پھر ویکھ لیواں گے دنیا نو مار لوے گی اور روڑ لگ گئے انہاں کہ کی کر بیٹھے سونیا ہونے تساں مار ونجنا چند لمحے گزرے عمر پاک دے پسینہ چہرے مبارک تے آ گیا فرمایا تھوڑی زہر نے اتنا کچھ کام کیتا کچھ میرا تھکیڑا ہی گارا کرن نال کچھ تھکیڑا ہی تے کچھ تھوڑی زہر دی تھوڑی بالی ہاں گرمیش آئی عمر پاک دا پسینہ ہی پورا نہیں کٹ سکے تسی دشمن عمر دے مروانا چاہنے ہو تھا بابی جی وقار او عمر شان والا او عظمت والے جس دے بارے چھے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ میرا عمر او ہے جی دی زبان دیتے ہمیشہ حق کی بول دے جدو مسجد حرم کعبہ فتح ہوئے نا فتح مکہ ہویا تے صحابہ کرام آپس سے سوچن لگ گئے حضور تو پوچھئے ہن نماز واسطے مصلی کتھے رکھی کعبہ فتح ہو گیا میں کو پتہ لگے جلے بندے کھگڑ لگ بنی تو ٹیم پورا تھی بس وہ آخری کیا لیا کو سبحان اللہ سرکار دے صحابہ پوچھیا یا رسول اللہ مصلی ہون کتھے رکھنا چاہیے حرم کعبہ جڑے گئے جدو بندے نے رخ لب دے ادھائی مصلی بچھا کے نماز پڑھنے لگ پوندے کوئی رخ کو نہیں حرم کعبہ چھے اتھے تسا دیا نا مو میرا خانہ کعبہ شریف اتھے جدہ بندہ ویدنا نا دے حاضر خانہ کعبہ شریف تے جدو خانہ کعبہ ونجو تے جس رخ تو چاہے صفا والے پاسے ہوئے چاہے حجر اسود والے پاسے رکن یمانی والے پاسے ہوئے یا جڑے پاسے ہوئے جتھے نمازی کھڑا ہو گیا ادھیں رخ کر کے نماز پڑھ لیندے مصلی جتھے بھی چھاوے لیکن صحابہ نے سوال کیتا آقا نمازی دا جتھے بھی چھاوے لیکن امام دا مصلی کت ہونا چاہیے سارے صحابہ نے بڑا عظیم جملہ نے صلاح ایک بیچے کرنے لگ گئے عمر پاک بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمر دی صلاح کہ مقام ابراہیم دی قریب مصلی وچھو سرکار پوچھیا عمر کیوں
کی تھی یا رسول اللہ پہلی گل تو یہ کہ سارے ابراہیم علیہ السلام دے تھوڑے ڈاڈے ابراہیم دے تھیں قدم لگن ایک تو انہیں دا قرب نصیب تھی سی ایک تو انہیں دا قرب نصیب تھی سی تے سونے دوجی گل ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیلان انہاں دی نسبت نال جڑا انہاں دے قدماں چ اسی سجدہ دیواں گے اللہ سارے سجدے نو بدرج اولا قبول کرے گا جے امام دے اوتھے سجدہ ہوے گا اللہ جلدی راضی تھی جاوے گا بس عمر پاک دے اے الفاظن اتھو جبریل قرآن گھننا ہے فرمایا پیارے حبیب اللہ سلام بھی دینا تے نال فرمے دے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی فرمایا اللہ فرمے دے پیارے حبیبہ مقام ابراہیم نو مصلی بڑھاؤ میں دے عمر سچ پیادہ نے سبحان اللہ عمر او شان والا ہے اور تو سن تھکے نہ ہوا